وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولا سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، جو اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ رب کائنات نے اس قرآن مجید اور فرقان حمید میں سورہ فاتحہ سے لے کر اور سورہ ناس تک اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں فرقان حمید میں طرح طرح سے ہر امت میں جو رسول بھیجا ہے اور طرح طرح سے سمجھانے والا جو رسول بھیجا ہے، ان کا مشن یہی تھا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ کہ انہوں نے آنے کے بعد جو پہلی دعوت تھی وہ دعوت تھی لا کا مطلب نہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے یا مشرکین مکہ کے سامنے جب کھڑے ہوئے اور ان کو جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کا الفاظ بھی یہی تھا کہ پہلی وحی کا اقرار کہ پڑھ تجھے میں نے چن لیا اور اپنی قوم کو بتا دے فَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ اللہ کے سوا کوئی تمہارا الہ نہیں، کوئی مشکل کشا، کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی غوث الاعظم، کوئی فریاد رس، کوئی پالنہار، کوئی غریب نواز نہیں، جو آج اس امت مسلمہ میں رائج ہے۔ اب دیکھیں سورہ بقرہ میں آتا ہے یا ایھا الناس کتب علیکم الصیام، کہ اس میں آپ دیکھیں کہ اس ماہ سیام شہر رمضان کا جو مہینہ شروع ہو گیا ہے، آج الحمدللہ دوسرا روزہ ہے، اور اس روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس طرح مخاطب کیا اپنے بندے کو، یا ایھا الذین آمنوا کتب، آمنو کے الفاظ آپ ذرا فوکس کیجئے اس بات کے، اے ایمان والو کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے فرض کیے گئے، نہ کہ وہ نہیں جو قبر والے کی بھی آگے جھکتا ہے، مشکل کشا، داتا، دستگیر، غوث الاعظم، فریاد رس، اللہ کے علاوہ بگڑیاں بنانے والا اس بندوں کو بنا لیتا ہے، پیغمبروں کو بنا لیتا ہے، ولی اللہ کو بنا لیتا ہے، اس کا ند و ضد بناتا ہے، یا تعویذات کی شکلاتیں استعمال کرتا ہے، زانے میں بھی تعویذ باندھا ہوا ہے، گلے میں بھی تعویذ ہے، جیب میں بھی تعویذ ہے، یہ ان کو نہیں کہا گیا، یہ کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس کی ساری عبادتیں بیکار ہیں، اللہ تعالیٰ سختی سے کہہ رہا ہے کہ ساری عبادتیں بیکار ہیں، دے منہ پہ ماری جائیں گی۔ اگر پہاڑ جتنا اعمال لے کر میرے آگے سامنے کھڑے ہو گئے اور میرے سامنے آگے کھڑے ہو گئے تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ تم کیا لائے ہو؟ ایسا عمل جس میں میری پکار، میرا رکوع، میرا سجود، میری نظر و نیاز، میری خیر خواہی میری نہیں تھی، میرے بندے کی تھی، تو دے منہ پہ مارے گا اللہ، سارے املاک ان کے منہ پہ مار دے گا۔ یہ مہینہ اتنا بابرکت مہینہ، ایک عمل کی 70 نیکیاں مل رہی ہیں، کس بنا پر؟ کہ ایمان باللہ۔ ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، ند اور ضد نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ، کوئی مشکل کشا نہیں، یعنی تصور میں بھی نہیں لانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے، کوئی مشکل کشا ہے یا خیر خواہی ہے، یعنی ایک جوڑ کی بات والی بات، کچھ بھی اس کے اندر، کوئی اس کے اندر رتی برابر اس کے اندر جوڑ نہیں، یہ اس کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔
اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، اے ایمان والو تم پر نمازیں فرض کی گئی ہیں، اے ایمان والو تم پر حج اور عمرے فرض کیے گئے، اے ایمان والو تم پہ زکوٰۃ فطر خیر خواہی ہر نیکی تم پہ طلب کی گئی ہے۔ ان سے کوئی لینا دینا نہیں جب تک اس کے اندر ایمان کے اندر شرک باللہ۔ زمین سے لے کے آسمان تک کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ زمین سے لے کے آسمان تک کے گناہ بھر کیا میں چاہوں گا معاف کر دوں۔ دیکھیں کتنی بڑی سبیل ہے، میں چاہوں گا معاف کر دوں، لیکن رائے برابر شرک معاف نہیں کرے گا، اللہ کسی صورت میں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی بنت فاطمہ سے کہہ دیا تھا ثم لقیتنی لا تشرک باللہ۔ آج کہتے ہیں نا برد و جولی میری محمد لوٹ کرنا جاؤں گا ماں خالی، یہ بگڑیاں بنانے والے، یہ جولیاں بھرنے والے۔ وہ اپنی بیٹی بنت فاطمہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تو نے میری بیٹی میرے جگر کے ٹکڑے تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر ڈالا، تیرا بابا جان تجھے نہ بچا پائے گا۔ تو یہ صورتیں اگر ہمارے ایمان کے اندر خالص مخلص ہوں گی، اللہ کی عبادت کے اندر کسی کی پکار، کسی کی نظر و نیاز، کسی کے رکوع سجود نہیں ہوگی، تو ہمارے عمل اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا دے گا، اس کے عوض ہمیں بخش دے گا۔ اب ایسی حدیثیں کئی آتی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے اس مہینے کو پا کر روزے رکھے اس کے پچھلے جتنے گناہ معاف کر دیں گے۔ ذہن نشین کریں، لیکن یہ ایمان والے کے لیے، لیکن یہ ایمان والے کے لیے ہے۔ یہاں اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے هو سماکم المسلمین، کہ تمہارا نام میں نے مسلمان رکھا ہے۔ آج وہ کہتا ہے الحمدللہ میں دیوبندی، الحمدللہ میں بریلوی، الحمدللہ میں نقشبندی ہوں، میں فلاں ہوں، میں ڈھماکہ ہوں، میں اہل حدیث ہوں، مسلمین ہوں۔ تمہارا نام تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان رکھا تھا، وہ سماکم المسلمین۔ آج تو وہ فرقہ پرستی کرنے والا، وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے دن منانے والا، نظر و نیازیں کرنے والا، ذرا سی بھی عائش لینے والا، اللہ کے یہاں اس کی عبادتیں کوئی قبول نہیں ہوں گی۔ پہلی بات یہ رکھی گئی تھی جو سورہ بیان کی گئی ہے سورہ فاطر کی، اس سورہ کے اندر میں نے آپ کو فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھ دیا ہے اور ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کی بادشاہی ہر چیز کو اللہ کی گرفت میں، اللہ کی ملکیت میں ہے، وہ کائنات کا مالک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو اپنی نشانیاں گنواتا ہے، گنوانے کے بعد چیلنج کے ساتھ اللہ تعالیٰ آگے یا پیچھے کہیں بتا دیتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی الہ ہے کہ یولج اللیل و یولج النہار، ہے کہ دن کو رات میں پرونا، رات کو دن میں پرونا، یہ اللہ پاک کا فرمان۔ اور اس کے بعد اللہ پاک کا کہنا چیلنج کے ساتھ کہ میرے علاوہ کوئی الہ ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی داتا ہے، کوئی دستگیر ہے، کوئی غوث نہیں، تو پھر یہ امت مسلمہ یا جو یہ بر صغیر سے پاک و ہند سے یہ گاڑیاں بھر بھر کے ظالم لوگ آئے، تو ان لوگوں نے کیوں اللہ کی شرکت کے اندر بڑھاوا کر دیا؟ قرآن میں کوئی سند نہیں ہے، اس کی کوئی سند نہ حدیث میں ہے، صحیح الفاظوں میں نہ کوئی اس کی سند ہے نہ حدیث میں۔ ضعیف حدیث اٹھا لے، کہتے ہیں نا متشابہات محکمات کو ملا دینا، اس محکمات کو متشابہات کو ملا دینا، اس بات کو آگے رکھ کر اس کے آگے تجویز پیش کر دینا۔ اور ایمان والوں کا تقاضا تب پورا ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر فالو کرنا، اس کے اسوہ حسنہ کو پکڑنا، اس سے آگے نہ بڑھنا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تو اللہ پاک نے اس سورہ کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ میں اور دن اور رات کو پروتا ہوں، رات کو دن میں پروتا ہوں، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے اور ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ سورج کتنی بڑی مخلوق ہے، آج کوئی سائنسدان تک اس پہ تک نہیں پہنچ سکا۔ کیوں؟ کہ اس کی اتنی طاقت ہی نہیں، اللہ نے طاقت ہی نہیں بخشی کسی کو۔
فرشتوں کی میں بات نہیں کروں گا، نہ کوئی اس کا ازدواج کروں گا، فرشتوں میں اللہ کی مخلوق ہے، وہ لبیک، ٹھیک ہے، ہر بات میں لبیک، اللہ کے احکام کے بغیر فرشتے کی کوئی سائنسدان نہ پہنچ سکا اس سورج کے اوپر، وہ سورج بھی اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کو سجدہ کر کے سجدہ ریز ہو کے نکلتا ہے، تبھی اللہ کے احکام سے پہنچتا ہے۔ اب اس کے مخلوق کی، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے اندر کوئی ایسا ند و ضد ہے یا کہیں اللہ کے علاوہ اللہ کے کام کے، اللہ کی تدبیر کے اندر یا اللہ کے معاملات کے اندر کوئی شریک ہے تو بتا دو، نہیں ہے، پھر اس کے علاوہ پھر اس کو اللہ کے علاوہ اس انبیاء و کراموں کے، اس کے بندوں کو وسیلہ اور فضیلہ بنانا، مشکل کشا داتا دستگیر بنانا، یہ اللہ کے ساتھ جاتی ہے، اللہ کا حق اللہ کے بندے کو دے دینا۔ تو اسی قرآن مجید و فرقان حمید میں جو میں نے آپ کو سورہ بقرہ میں بتایا، روزوں کے جو آج کل روزوں کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر بھی اگر وہ روزے کے اندر اس کے عمل کے اندر شرک ہے تو اس کا روزہ کیا، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ وہ چاہے وہ حدیث پڑھ لے، چاہے وہ حدیثوں کو پڑھ کر کے میں الحمدللہ میں مومن، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں جو اللہ کے احکامات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ٹھکرائے۔ آگے فرمایا مسمن ذالکم اللہ ربکم لہ الملک وہو والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی تو نہیں، کسی چیز کے مالک نہیں، یہ اکیلا اللہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مثال کیسے بیان کی، اگر اللہ تعالیٰ کے مد مقابل کوئی مشکل کشا، کوئی داتا دستگیر، غوث الاعظم، فریاد رس والا نہار، قریب نواز، تو اللہ پاک نے اس کو چیلنج کے ساتھ کہا ہے کہ میں زندہ جاوید ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پورا کردار اپنا سورہ بقرہ کے اندر فرمایا، سورہ بقرہ میں فرمایا اللہ لا الہ، سورۃ الکرسی کی صورت میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے، ٹھیک ہے، مشکل کشا کو خون بھی نکلتا ہے، مشکل کشا کو نیند بھی آتی ہے، مشکل کشا کو موت بھی آ جاتی ہے، پھر وہ چار اونچے نیچے کاندھوں کے ذریعے سے قبر میں مدفون ہو جاتا ہے، اور وہی مشکل کشا، وہی داتا دستگیر بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس سورہ کے اندر ایک مثال کھجور کی گٹلی کے اوپر جو جھلی چڑھی ہوئی ہوتی ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس کی دی، جس کو یہ آج اس کے مد مقابل ند و ضد بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، تم اس کے سوا جس کو پکارتے ہو کھجور کی گٹلی کے چھلکے، جو کھجور کی گٹلی کے اوپر جھلی چڑھی ہوئی، اس کے بھی مالک نہیں، اس کے بھی مالک نہیں، اور وہ کسی چیز کے مالک نہیں، وہ تمہاری طرح کے پیدا کیے، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتا ہے والذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، کہ یہ تمہاری جن کو تم پکار رہے ہو، مشکل کشائی میں، حاجت روائی میں، داتائی اور دستگیری کے منصب پہ فائز کر رہے ہو، وہ تمہاری طرح پیدا کیے گئے ہیں، اموات انہیں موت آ گئی، وما احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں یہ بھی شعور نہیں کہ دوبارہ قیامت کے دن کب اٹھایا جائے گا، اسے موت آ گئی، اور اسے یہ بھی شعور نہیں کہ اسے قیامت کے دن کب اٹھایا جائے گا۔ لیکن آج قبر والے کو مشکل کشا داتا دستگیر کے منصب پہ فائز کرنے کے علاوہ بھی اس کو یہ تک پتا ہوتا ہے کہ اس کی اگر قبر کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھا ہے تو اس کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ چڑا ہے یا چڑی ہے، نر ہے یا مادہ ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اتنی جہالت ہے، کیونکہ قرآن مجید اور فرقان حمید کو آج یہ کہتے ہیں کہ 17-18 علوم درکار ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، آج 17-18 علوم درکار ہونے چاہیے۔ ہم نے تو کسی مدرسے کے اندر 17-18 علوم درکار نہیں کی، نہ ہم نے وہاں پر کوئی تعلیم لی، ہاں قرآن مجید کا حفظ کیا تھا ہم نے، ہمیں یہ یاد ہے، باقی ساری تعلیماتیں اسی مسجدوں سے لی ہوئی۔ امیر کے پاس بیٹھ کر احادیثیں سن کر، تقریریں سن کر، اس کا مطالعہ کر قرآن مجید پڑھ کر، ڈاکٹر صاحب کی کتابیں پڑھ کر
اس ممبر پہ کھڑے ہو کے دعوت اللہ دے دے کر، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی سربلندی کے لیے جب وہ ایماندار جستجو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. آپ کو پتا ہے ایمان کا تقاضا کب پورا ہوتا ہے؟ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ رب العالمین کیا کرتا ہے. جب روڈ پہ کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس نے اپنے ایمان کا حق ادا کر دیا. اس وقت اگر اسے موت آ گئی تو جنت کی لازوال نعمتوں میں ڈال دیا جائے گا. آپ نے سورہ یاسین کا دوسرا رکوع پڑھ لیجیے. اس ہاری کا قصہ کہ خون کا قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرا تھا، اللہ نے لازوال نعمتوں میں ڈال دیا. اپنی قوم سے کہہ رہا ہے کہ کاش میری قوم جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس لازوال نعمتوں میں داخل کر دی. کس بنا پر؟ ایک چند سیکنڈ کا ایمان تھا. 3 پیغمبروں کو، 2 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اس کو ٹھکرا دیا. پھر تیسرا پیغمبر اللہ چاہتا تو نصف و نابود کر دیتا اس قوم کو. وہ کیسے مشکل کشا داتا دستگیر ہوتے، وہ چاہتا ملیہ میٹ کر دیتا پروردگار. لیکن لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کبھی نہیں بدلتے. اس قرآن مجید اور فرقان حمید میں مہلت دے رکھی ہے، ہر امت کو مہلت دے رکھی ہے. مہلت کا وقت پورا ہو گیا، نہ آگے نہ پیچھے، وقت مقرر ہے. فرعون جیسا سرکش بادشاہ، آج کہتے ہیں آپ دیکھیں کہ فرعون جیسے سرکش کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبایا. جب وہ ایمان، اس کا ایمان لے آنے کا فائدہ کیا کہ موسیٰ اور ہارون کے رب میں تجھ پر ایمان لے آیا. اللہ نے کہا تیرے ایمان لانے کا کوئی فائدہ. ایک وقت دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. اللہ چاہتا تو اس قوم کو نصف و نابود کر دے. ایک فرشتے جبرائیل امین کو ایک قوم پر عذاب دینے کے لیے بھیجا گیا. تو جبرائیل امین جب اس عذاب دینے کے لیے اس بستی پر پہنچے تو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ، آپ ان کو ولی کہیں، وہ اللہ کا ولی اللہ کو پکار رہا ہے. آج کل تو ولی کہتے ہیں. تو وہ اس کو اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کا ند و ند نہ بنا رہا، وہ شامل حال ہے اللہ کی عبادت کے اندر. ایک پل کے لیے اس کو وقت نہیں مل رہا. جبرائیل امین واپس آئے. واپس آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے فرما رہے کہ یا اللہ، وہ بندہ تو تیری عبادت میں لگا، اس بستی کے بیچ میں وہ بندہ تیری عبادت کر رہا ہے، مالک تجھے پکارا، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو، بستی میں عذاب کیسے ڈالو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی کہا کہ آپ پہلے اس پہ عذاب ڈالیے گا، اس بستی والوں کا عذاب ڈالیے. وہ اللہ کے احکام کے بغیر رتی برابر آگے پیچھے نہیں ہوتے. فرشتوں نے جا کر پہلے اس پہ عذاب ڈالا ہے، پھر بستی والوں پہ عذاب ڈالا. پھر بتایا گیا کہ اس نے اپنے ایمان کو اپنے دل کے اندر پیوست کر لیا تھا. یہ کہتا ہے کہ وہ سخت والوں کا واقعہ کہ ایک جو ڈرا تھا اس نے کہا کہ ان کو اپنی جگہ رہنے دو، اپنی چھیڑو نہیں، ان کو چھوڑو نہیں، اپنی چھوڑو نہیں، ان کو چھیڑو نہیں، وہ والی بات. اور ایک ڈرا ایسا تھا جو وہ کہنے لگا کہ بھائی ان کو سمجھا دو، یہ اللہ کے ساتھ مکر مت کرو. انہوں نے تو سمندر سے نہر بنا کر اور اپنے جھوپڑوں میں نالے بنا لیے تھے، گڑھے بنا لیے تھے. جو ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا، اس میں سے جو ایک گڑھا تھا اس نے کہا کہ یہ مت کرو، وہ جنت میں گیا تھا. اور دوسرا گڑھا منافق تھا. تو اس بندے کا بھی یہی حال تھا کہ اپنے ایمان کو اپنے دل کے اندر پیوست کر لیا تھا. اس کو آگے تقسیم کرنے کے لیے ڈرتا تھا کہ کہیں مجھے بستی والے مار نہ دیں، کہیں مجھے موت نہ آ جائے. جیسے بلال حبشی رضی اللہ عنہ پہ کنگا چلایا گیا تھا خون کا، جیسے دوسرے پیغمبروں کو زندہ درگور کر دیا گیا. ارے جان نکلے تو اللہ کی راہ میں نکلے، اللہ کے جہاد میں نکلے. ایسی جان کا فائدہ کیا؟ دعوت اللہ ہو رہی ہے، بغدر مچ گئی، فتنہ پروری ہو گئی. اگر آپ کو کسی نے اس وقت نقصان پہنچا دیا اور آپ کے اموال، اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کا استقبال کیسا ہوگا، کہ اس کی کوئی تصور نہیں کر سکتا اس کے بارے میں. وہ ایسے شہداء کرام ہیں جن کو اڑنے والے اللہ تعالیٰ نے جسم دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ ان سے پوچھا
کہ تمہارے دلوں میں کوئی تمنائیں ہیں؟ انہوں نے کہا یا اللہ ہمارے دل میں کوئی تمنا نہیں۔ پھر دوبارہ پوچھا گیا، پھر ان فرشتوں میں پھر صحابہ رسول نے کہا کہ یا اللہ ہمارے دل میں کوئی تمنا نہیں۔ تیسری دفعہ پوچھا گیا کہ یا اللہ ہمیں وہی جو شہادت ملی تھی وہ شہادت واپس چاہیے، اور جس طرح ہمیں جنت میں جنت الفردوس میں لازوال نعمتوں میں داخل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ واپس نہیں ہو، دوبارہ نہیں ہو سکتا، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ آج کہتے ہیں نا کہ شہید کی روح دنیا میں لوٹ آتی ہے، پھر جب چاہے وہ چلی جاتی ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے قانون لے آتے ہیں، کون سی حدیثیں لے آتے ہیں۔ تو وقت نکل رہا ہے، آگے فرمایا کہ ان تدعوہم، کہ تم اس کو اس کے سوا پکارتے ہو، کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی تو نہیں، کسی چیز کے مالک نہیں۔ آگے فرمائیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولا سمعوا ولو سمعوا ما استجابوا لکم۔ اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار نہ سنیں گے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں گے۔ جیسے سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طالب اور مطلوب دونوں کمزور، کہ یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی مثال کی بیان کی ہے مشکل کشاؤں داتاؤں دستگیروں کی جو امت مسلمہ نے بنا لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے مشکل کشا داتا دستگیر غوث العظام ان کو بولو جمع کر لو، مکھی بنا کر لے آئے۔ پھر اللہ نے ڈائریکٹلی دوسری دفعہ کہا کہ مکھی کیا بنائیں گے؟ ان کو کہا کہ مکھی تم سے جو اناج چھین کے لے جاتی ہے کم سے کم مکھی سے اناج چھین کر بتا۔ یہ اللہ نے ان مشکل کشاؤں داتاؤں دستگیروں کے بارے میں کہا ہے جن کو وسیلہ فضیلہ مشکل کشا داتا دستگیر بگڑیاں بنانے والا جولیاں بننے والا کہا جاتا ہے۔ یہ سب ان کے لیے پروردگار نے اس قرآن مجید و فرقان حمید میں بڑھ دیا، لیکن وقت ہی نہیں ملتا۔ میرے باپ دادا کا دین فلاں ہمارے مولوی صاحب ہیں اس نے منع کیا ہے، جب آپ کی جان نکلنے جان گلے تک آ جائے گی نا تو وہ مولوی صاحب نہیں آئے گا، نہ کوئی پیغمبر آئے گا، نہ کوئی فرشتہ آپ کو بچانے آئے گا۔ آپ کا عمل شرک سے پاک ہوگا تو آپ کے لیے استقبال کیا جائے گا، نہیں تو آپ کی پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کے آپ کو جہنم کے تلے میں ڈال دیں۔ یہ اللہ کا وقار ہے، اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ساری نعمتیں دے دی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ساری نعمتیں گنوانے کے بعد اللہ پاک نے نہ تم سے کوئی عوض اس کی اجرت مانگی، نہ اللہ پاک سے صرف اللہ نے ایک ہی مطالبہ کیا کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ میرے ساتھ کسی کو ہمسر نہ بنانا۔ اتنی مشقت ڈھا رہا ہے نا، وہ سحری میں اٹھائے، رات کو تہجد میں بھی اٹھائے، پھر سحری میں اٹھائے، پھر سحری میں اٹھنے کے بعد پھر وہ اپنی مشقت جا رہا ہے، پسینے بہا رہا ہے، کام پہ بھی جا رہا ہے، مزدوری بھی کر رہا ہے، پھر اس کے بعد روزہ کھلے گا، تسکین ملے گی، ٹھنڈا پانی روزہ پیے گا، تربوز کھائے گا، لیکن اس کے عمل میں شرک ہوگا تو اس کا روزہ قبول نہیں، اس کی ساری عبادتیں دیووں کو مارے گا۔ اس قرآن میں کہہ رہا ہوں، میری بات نہیں، قرآن کی بات، ساری عبادتیں رد کر دے گا پروردگار عالم۔ تو آگے فرمایا کہ اگر سن بھی دے تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکو، قیامت کے روز تمہارے شرک سے وہ انکار کرے گا، قیامت کے دن تمہارے شرک سے انکار کر دے گا، اور اللہ باخبر، اللہ اس سے باخبر ہے کہ کوئی تم کو کوئی خبر نہیں دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے جس کو تم اس قبر والے کو یا مشکل کشا داتا دستگیر اللہ کے آگے جو اللہ کے ساتھ میں جو ضد بناتا ہے، اللہ اس کے آگے کھڑا کر دے گا محشر والے کو۔ تو اللہ سے پوچھے گا تمہیں پکار رہا تھا، بولے یا اللہ میں تو نہیں جانتا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید نے بتا دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، یہ حواری تمہیں پکار رہے تھے تمہیں نہیں پتا؟ بولا یا اللہ میں نہیں جانتا، ان اللہ خبیر بما تعملون، ڈائریکٹ اللہ کو بولا ان اللہ خبیر بما تعملون، یا اللہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا تو اتنے بڑے جلیل القدر عیسیٰ علیہ السلام۔ آج تو کسی کو بھی قبر والے میں پتہ نہیں، اللہ جانے کوئی وہ اونٹ ہوتا ہے، یا آپ دیکھیں نا آپ یہ
غیر شاہ کا جو جس کو مزار جو اولادیں دینے والا رزق دینے والا کہا جاتا ہے، کون تھا یہ؟ اتنی بڑی داڑھی، سمندر میں اس کی لاش ملی، تاریخ میں جائیں تو پتہ نہیں سکھ تھا، پتہ نہیں کون تھا، آج وہ مشکل کشا داتا دستگیر بن گیا، استغفر اللہ۔ حالانکہ اس منصب پہ فائز نہیں۔ آگے فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی الذین واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید۔ لوگوں تم سب، اللہ نے سب کے لیے دیکھیں بتا دیا کہ لوگوں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، لوگوں تم سب اللہ کے محتاج اور اللہ اس سے بے پرواہ سزاوار ہے، اور حمد و ثنا اسی کی ہے، اسی کی ہے۔ حمد و ثنا تعریف کے لائق ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا ند و ضد نہیں، کوئی ند و ضد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے الفاظ میں قرآن مجید میں بتا دے کہ لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا ولی ہو، چاہے بڑے سے بڑا پیغمبر ہو، چاہے بڑے سے بڑا فرشتہ ہو۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ اسرائیل امین جو روح اکثر لانے والے، ان کو بھی ایک دن موت آ جائے، ان کو بھی ایک دن موت آنی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس سورہ کے اندر بتا دیا کہ لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ کے در کے فقیر ہو، اور اللہ اس سے بے پرواہ سزاوار ہے، اور حمد و ثنا صرف اللہ کی ہے۔ اگر چاہے تو تم کو نابود کر دو، نئی مخلوقات آباد کر دے۔ آج اس منصب پہ فائز کر دیا ہے تو یہ ہماری اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی مہربانی کہ اللہ نے ہمیں ایمان دے کر چنا، اس بنا پر کہ ہمارے اندر کوئی اللہ کو ایسی ادا پسند آ گئی۔ کیا ادا وہ اللہ جانتا ہے، کہ ہم نصیب والے ہیں کہ ہم کسی کے آگے نہیں جھکتے، کسی کو مشکل کشا داتا دستگیر غوث اعظم فریاد رس پالنہار غریب نواز نہیں سمجھتے۔ تو اللہ کی مہربانی ہے، تو اس کی فرض کی ادائیگی کب پوری ہوگی؟ جب اس ایمان کا تقاضا کب پورا ہوگا؟ تو اس کو آگے تقسیم کریں اس ایمان، اس کو آگے چاہے محلے میں بیٹھے ہوں، آپ کو نہیں آتی سورہ اخلاص آتی ہے، سورہ اخلاص بیان کر کے اس کو سمجھا دو، تشریح اللہ پاک خود کر دے گا، آپ کے دل میں ڈال دے گا۔ دکان کے اوپر میں بیٹھتا ہوں، اگر دکان پہ کوئی بات کرنے مجھ سے بات چھیڑتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے، اگر وہ اللہ کو گالی دے رہا ہوتا ہے، میں ایک دم اس کو لازم بولتا ہوں کہ بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں اس جگہ یہ بتایا، یا ایوہن، ابھی آپ یقین کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابن آدم شتمنی، جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی، کسی چیز کو بھی شریک کرتا ہے، اللہ کو گالی دیتا ہے۔ آج باپ اگر بیٹے کو گالی دے رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو، اگر میرے باپ کو اللہ نے کوئی گالی دے رہا ہو تو میں اس کا گریبان چاک کر دوں، مجھے کیوں گالی دے رہا ہے؟ اللہ کو منہ بھر بھر کے گالیاں دیں، ہم خاموش رہیں، تو پھر ہمارے ایمان کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن پر عمل کرنے اور اسے آگے پہنچانے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دانستہ اور غیر دانستہ عبادتیں قبول فرمائے، اور ہمارے مومنین بھائی ہیں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی اور شفا عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی سلسلے کا مرکزی پروگرام ہوگا وہ تیموریہ کی مسجد میں ہوگا، اسی مسجد